ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ سب ہکا بکا ہال میں کھڑے تھے۔ گاؤں کا وہ چھوٹا سا ہال اس وقت مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور بارات آتے ہی ایک عجیب سا تماشا لگ چکا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں نور ایمان کو طلاق دے رہا ہوں۔ کہاں ہے وہ؟ اسے سامنے لائے میرے۔ دولہے بنے اس آدمی نے اونچی آواز سے کہا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم اسے طلاق کیسے دے سکتے ہو؟ آج تمہاری اس کے ساتھ شادی ہے۔ اس کی ماں بھی دم بخود سی آگے آتی پوچھنے لگی۔ شاہ زیب خان ایک جانب کھڑا سینے پر بازو لپیٹ کر یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ابا کی جانب دیکھا تو وہ رو دینے کو تھے۔ انہیں نور ایمان بہت عزیز تھی۔ اس کے پیدا ہوتے ہی اس کے باپ نے اس کی ذمہ داری سنبھالی تھی، کیونکہ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کی ماں بے سہارا تھی۔ جب اس کے باپ نے آگے بڑھ کر سہارا دیا اور انہیں اپنی بہن کا درجہ دے دیا، آج اس بچی کے ساتھ اتنا غلط ہوتا دیکھ کر ان کے چہرے کے تاثرات کا خراب ہونا واجب تھا، جبکہ شاہ زیب خان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نور ایمان کو اس بھری محفل میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ جس لڑکی کا نکاح شادی سے 1 ماہ پہلے ہوا تھا، اس کی رخصتی والے دن ہی طلاق ہو گئی۔ شاہ زیب خان نے افسوس سے سر ہلایا اور آگے بڑھنے لگا۔ اس کے بابا نے اس دھولے کو مکہ جڑا۔ وجہ بتائے بنا طلاق دے دی میری پھول سی بچی کو؟ وہ دھاڑے۔ وجہ میں نہیں بتا سکتا، بدنامی آپ کی بچے کی ہی ہوگی، اس نے نفرت سے کہا اور سر پر پہنی پگڑی اتار پھینکی اور باراتیوں کے ساتھ واپس مڑ گیا۔ اس کے بابا اور نور ایمان کی ماں سر جھکائے بیٹھے رہ گئے۔ نکاح ابھی ہوگا نور کا، اس کے باپ نے شدت غم سے لرزتے ہوئے اونچی آواز سے کہا کہ سب ان کا چہرہ دیکھنے لگے کہ آخر ان کو ہو کیا گیا تھا۔ بابا آپ گھر چلیں، آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ شاہ زیب نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھاما، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ شاہ زیب خان سے نور ایمان کا ابھی نکاح ہوگا۔ ان کی لرزتی آواز پر شاہ زیب نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ میں کیسے؟ اس نے آنکھیں باہر کو نکالے بے حد حیرانگی سے پوچھا۔ کیسے کیا؟ 3 دفعہ قبول ہے کہنا ہے، پھر نکاح ہو جائے گا؟ میری بچی کے ساتھ غلط ہوا ہے، اس کے بابا نے خفگی سے کہا۔ شاہ زیب خان اپنی جگہ جم سا گیا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے بابا، آپ جانتے ہیں آپ کا بیٹا پڑھا لکھا ہے، وہ اس جاہل لڑکی سے؟ وہ ہلکی آواز میں اپنے بابا کے کان پر جھکا کہہ رہا تھا جب انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ بس بہت ہو گیا، اپنی بچی پر ایک لفظ برداشت نہیں کروں گا۔ وہ کیا کم ہمیں ذلت دے کر گیا ہے جو اب تم ذلت دینے پر تلے ہوئے ہو؟ اس کے بابا نے غصے کی شدت سے سرخ ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ اپنی بات پر اڑا رہتا اگر اس کے باپ کے دل میں درد نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، آپ ریلیکس کریں، میں کر رہا ہوں نکاح، اس نے جلدی سے کہا اور سٹیج پر بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا اور اس کا نکاح شروع ہوا۔ اس نے دانت کچا کر نکاح قبول کیا تھا۔ اس لڑکی سے بہت کم ہی شاہ زیب کی ملاقات ہوئی تھی اور اسے کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی اس میں، نہ اسے بہن بنانے میں اور نہ ہی کوئی اور رشتہ جوڑنے میں، لیکن اب وہ اس کی بیوی بنا دی گئی۔ شاہ زیب کو لگا اس کے گاؤں آنے کی سزا ہے۔ وہ شہر پڑھنے گیا تھا اور پھر جاب وغیرہ میں مصروف ہو گیا۔ وہ ایک بڑی کمپنی میں مینیجر تھا۔ وہ نور ایمان کی شادی میں باپ کے بلانے پر آیا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی خود کی شادی ہو جائے گی۔ اگر اسے پتا ہوتا یہاں آ کر قسمت بدل جائے گی تو وہ کبھی مر کر بھی گاؤں نہ آتا۔ نور ایمان نے لرزتے لبوں سے نکاح قبول کیا۔ اس نے اپنے ماموں کی وجہ سے نکاح کیا تھا کہ وہ ان کا بیٹا ہے، عزت لازمی دے گا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ شاہ زیب اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ شام نکاح ہونے کے بعد سارے مہمان چلے گئے۔ شاہ زیب اپنے گاؤں والے گھر میں ہی تھا۔ اس کے لب بھینچے ہوئے تھے، چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ تم نور ایمان کو لے کر شہر چلے جانا، اس کے بابا نے کہا۔ میں ابھی لے کر نہیں جا سکتا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ اب اس مصیبت کو اپنے ساتھ لے جانے والا نہیں تھا، نکاح کر لیا تھا بس کافی تھا۔ نہیں، آج نور ایمان کی رخصتی تھی اور سب یہ بات جانتے ہیں۔
تم اسے شہر لے کر جا رہے ہو، ہماری طرف سے اس کی رخصتی ہو گئی ہے، صبح سے تمہیں جاب پر بھی جانا ہے۔ اس کے باپ نے صاف اور واضح الفاظ میں حکم سنا دیا۔ وہ کچھ بھی نہ بولا، سر جھکائے بیٹھا رہا۔ شام 7 بجے وہ لوگ وہاں سے نکلے تھے۔ وہ شاہ زیب کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ سیٹ بیلٹ لگاؤ، اس نے کہا تو وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیسے؟ اس نے منہ اٹھا کر پوچھا کہ اس کے چہرے پر معصومیت تھی، لیکن شاہ زیب کو حد سے سوا غصہ آیا۔ اسے سیٹ بیلٹ کا مطلب تک معلوم نہیں تھا۔ وہ اس کی سیٹ کی جانب آیا اور غصے سے بیلٹ کھینچ کر بند کی اور پیچھے ہو گیا۔ اس کے اس جارحانہ انداز سے نور ایمان ڈر گئی تھی۔ شاید میری ناسمجھی پر غصہ آ رہا ہوگا، اس نے سر ہلاتے ہوئے سوچا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور بہت تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ شاہ زیب اپنا غصہ سپیڈ کے ذریعے نکال رہا تھا۔ اس کا ذہن ایک ہی بات کہہ رہا تھا، کاش وہ گاؤں نہ آیا ہوتا، کاش اسے کوئی کام پڑ گیا ہوتا اور وہ گاؤں میں ہی رہ جاتا۔ وہ لب بھینچے بنا یہ جانے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کی سپیڈ سے نور ایمان ڈر رہی ہے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ اللہ اللہ کر کے راستہ مکمل ہوا اور وہ لوگ رات 1 بجے فلیٹ پر پہنچے۔ اس نے اس کی جانب کا دروازہ نہیں کھولا تھا اور ایمان کو کھولنا نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ہوئے شاہ زیب کو دیکھا جو گاڑی سے سامان نکال رہا تھا۔ سنیں سائیں، مجھے گاڑی سے باہر نکال دیں، اس نے ہلکی آواز سے کہا تو شاہ زیب غصے سے اس کی جانب آیا۔ دروازہ کھولا اور وہ باہر نکلی تو دھاڑ سے بند کیا۔ وہ دہل کر پیچھے ہو گئی۔ پھر اس کی جانب گھورتے دیکھتے وہ سامان گارڈ سے اٹھوائے اندر آ گیا۔ وہ لفٹ میں اس کے پیچھے دوڑتی ہوئی آئی تھی اور پھر وہ اپنے کمرے کے باہر پہنچا، کارڈ سے دروازہ کھولا اور اندر آ گیا۔ وہ اس کے پیچھے تھی۔ شاہ زیب سامان پھینکنے کے انداز سے ڈال کر کمرے میں گیا اور شاور لینے کی غرض سے واش روم میں گھس گیا۔ اس کو اپنے اعصاب سخت محسوس ہو رہے تھے اور اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ اس نے شاور لیا، باہر آیا تو وہ اس کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ شاہ زیب کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ گھونگھٹ نکالے دلہن کی طرح بیٹھی تھی۔ یہ سب کیا تماشا ہے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ سائیں، آپ مجھے ہنی مون پر کب لے کر جائیں گے؟ اس نے منہ اٹھا کر اس کا سوال اگنور کیے پوچھا۔ اس نے ڈراموں میں دیکھا تھا، شادی کے بعد میاں بیوی ہنی مون پر دوسرے ملک گھومنے جاتے تھے، اور اسے تو ویسے بھی سیر و تفریح کا خاصا شوق تھا، اسی لیے خوشی اور جوش سے پوچھنے لگی، ہنی مون تمہارے ساتھ؟ شکل دیکھی ہے اپنی؟ میرے سامنے کم آیا کرو ورنہ شکل بگاڑ دوں گا تمہاری۔ وہ زہر خند لہجے میں کہتا اسے بازو سے پکڑتا اپنے فلیٹ سے باہر نکال رہا تھا۔ وہ اٹھائے جانے پر اسے پکار رہی تھی اور اسے چھوڑ دینے کو کہہ رہی تھی۔ سائیں معاف کر دیں، وہ روتی ہوئی بول رہی تھی اور اسے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس نے نور ایمان کو باہر نکال کر ہی دم لیا۔ اس کے مطالبے پر اس کا دماغ کھول اٹھا تھا۔ دروازہ کھولیں سائیں، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ روتی تیز طوفانی بارش میں بری طرح کانپ رہی تھی۔ تیز بخار جسم میں لرزش پیدا کر رہا تھا۔ اس کا وجود ٹھنڈ کے سبب سن پڑ رہا تھا۔ شیڈز کے نیچے کھڑی تھی لیکن وہ مکمل بھیگی ہوئی اور ٹھنڈ سے لرز رہی تھی۔ اس نے کچھ سوچ کر تھکے ہوئے قدموں سے آگے بڑھائے کہ سامنے سے آتے کچھ لڑکے اسے دیکھ کر اس کے پیچھے لگ گئے۔ وہ اسے اپنی جانب آتا ہوا دیکھ کر فوراً سے بھاگنے لگی، لیکن ان لڑکوں نے اس کا بازو تھام لیا۔ چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو؟ اس نے اپنا آپ چھڑواتے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہنسنے لگے۔ لگتا ہے بے سہارا ہے، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے۔ شاہ زیب اسے فلیٹ سے نکال کر کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا جہاں وہ 4 لڑکوں کے درمیان گھری منت کر رہی تھی۔ شاہ زیب کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ ہر قدم پر دل بری طرح ڈر کر دھڑک رہا تھا۔ اسے ڈر تھا اس کے پہنچنے سے پہلے وہ اسے لے کر غائب نہ ہو جائیں۔ وہ لفٹ میں پہنچا اور پھر 10 منٹ بعد نیچے موجود تھا اور وہ اسے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ نور ایمان سائیں سائیں چیخ رہی تھی۔ بارش اور سردی کے سبب کوئی نہیں تھا، اوپر سے رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ روڈ پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شاہ زیب تیز رفتاری سے اس تک پہنچا اور اس کا بازو دبوچ لیا۔ ابے کون ہے تو؟ ان میں سے ایک لڑکے نے کہا۔
اس کا شوہر ہوں، اور تم لوگ میری اجازت کے بنا کیسے میری بیوی کو چھو سکتے ہو؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ اس نے غصے سے نور ایمان کا ہاتھ کھینچا۔ وہ لہرا کر لرزتی ہوئی شاہ زیب کے چوڑے سینے سے جا لگی۔ اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو نکل جاؤ یہاں سے، اس نے دھمکی دیتے کڑے تیوروں سے کہا۔ کیوں جائیں؟ یہ ہمیں ملی ہے، تو آئے گا اور کہے گا اس کا شوہر ہے تو ہم مان لیں گے۔ اس نے غصے سے ان لڑکوں کو دیکھا۔ اس بات کا ثبوت میں ابھی تمہیں دیتا ہوں کہ اس کا شوہر میں ہی ہوں، اس نے سر ہلاتے نور ایمان کو سائڈ پر کرتے کہا، اور پھر اس نے صحیح سے بتایا کہ وہ اسی کا شوہر ہے۔ وہ چاروں سڑک پر گرے پڑے تھے۔ نور ایمان لرزتی سردی سے کانپ رہی تھی۔ وہ اس کی جانب پلٹا تو وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ وہ اس کی جانب آیا تو وہ لہرا کر گر پڑی۔ شاہ زیب نے جلدی سے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور اس کا چہرہ تھپکنے لگا۔ وہ بخار میں پھنک رہی تھی، یوں لگ رہا تھا وہ بخار سے آخری سانس لے رہی ہے۔ شاہ زیب نے اسے باہوں میں بھرا، پھر تیزی سے فلیٹ کی جانب بڑھا۔ اس کا گیلا وجود شاہ زیب کو بھی گیلا کر رہا تھا۔ وہ لب بھینچے دروازہ دھکیل کر اندر آیا اور اسے صوفے پر ڈال گیا۔ ابھی اس کے پاس کوئی نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کمرے میں لے گیا۔ اس کے کپڑے نکال کر اس نے لب بھینچے نور ایمان کو دیکھا، پھر گہری سانس بھری۔ اب سزا ملی ہے تو بھگتنی بھی پڑے گی، اس نے کوفت سے سوچا اور ساری لائٹس آف کر دی۔ اس نے اتنا اندھیرا کر لیا تھا کہ اسے اپنا وجود بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے کپڑے تبدیل کروا کر ریلیکس تھا۔ اس کو بخار ہوا تھا، اسی لیے اس کی پٹی بھی کرنے لگا۔ اس کا دل تھا کہ اسے اٹھا کر سڑک پر پھینکائے، لیکن انسانیت بھی کسی چڑیا کا نام تھا، اسی لیے اسے کام تو کرنا ہی تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا اب سے کوئی فیمیل سرونٹ رکھ لے گا تاکہ اسے آئندہ اس قسم کی کوئی کوشش نہ کرنی پڑے۔ اسے یہ سب اس کے لیے کرنا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ وہ بخار کی شدت کم ہونے پر اٹھ کھڑا ہوا، کمرے میں آیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اسے سوتے سوتے 3:30 ہو گئے تھے۔ نور ایمان کی آنکھ صبح 9 بجے کچن سے آتی آواز پر کھلی۔ وہ اٹھی تو اس کا جسم ایک جگہ پڑے پڑے سن ہو گیا تھا۔ وہ آہ کی آواز نکالتی ہوئی اٹھی، ارد گرد دیکھ کر مانوس ہونے کی کوشش کی۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے حیرت سے خود سے ہی پوچھا۔ اپنے سسرال میں ہو اور میری زندگی عذاب کر رہی ہو، اس نے کچن سے کہا تو وہ اچھل پڑی۔ اسے یاد آیا ہنی مون کا کہنے پر اس نے کیسے بری سزا دی تھی۔ وہ اٹھنے لگی، اپنے کپڑوں پر نگاہ گئی تو اس کو صدمہ ہی لگ گیا۔ میرے کپڑے؟ اس نے اونچی آواز سے کہا۔ شاہ زیب ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے تبدیل کیے تھے، اور اطمینان رکھو اپنی حد جانتا ہوں، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ نور ایمان کے چہرے پر تیزی سے سرخی آئی۔ اس نے سرخ کان کی لو کو چھوا تھا اور تیزی سے وہاں سے غائب ہو گئی۔ شرما تو ایسے رہی ہے جیسے میں نے کوئی بہت رومانٹک بات کر دی ہو، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نور ایمان شاور لیتی کپڑے تبدیل کیے باہر آئی۔ ابھی بھی اسے نکہت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آئی تو تذبذب کا شکار تھی کہ آگے کیا کرے۔ اسے دہلیز پر کھڑے دیکھ کر شاہ زیب نے گھورا۔ اب آپ ہی جاؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، اس نے اپنے ازلی لہجے میں کہا۔ وہ قدم اٹھاتی آ کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ناشتہ نکالا اور کرنے لگی۔ شاہ زیب جلدی سے تیار ہوا، اسے آفس کے لیے پہلے ہی دیر ہو گئی تھی، اور اس کا آج تک کا ریکارڈ تھا وہ جتنا بھی بیمار ہو چھٹی نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کا جانا ضروری تھا۔ میں آفس جا رہا ہوں، اس نے کف کے بٹن بند کرتے کہا۔ نور ایمان نے اس کی جانب نگاہ کی۔ کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ شاہ زیب کو لگا اس کا دماغ چل گیا ہے۔ کیا دماغ جگہ پر ہے؟ کل رات والی نرمی پر یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں بیوی کا درجہ دے دیا۔ شاید میں تمہیں کبھی بیوی کا درجہ نہ دے سکوں، اس لیے آرام سے بیٹھو، اس نے سختی سے کہا اور شوز پہننے لگا۔ وہ منہ پھلا کر اس ظالم انسان کو دیکھنے لگی جس کے ساتھ کا اس نے ایک ہی پل میں کتنے خواب سجا لیے تھے۔ اچھا میں گھر میں کیا کروں گی؟ اس نے شاہ زیب کے دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے پوچھا۔ نوکرانی آ جائے گی تھوڑی دیر تک، اس کے ساتھ مل کر کام کرنا جو کرتی آئی ہو، جاہل لڑکی، اس نے قدرے بے بسی سے غصہ کیا تھا۔
اس کا بار بار سوال کرنا اسے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ وہ اس بات پر بھی سر ہلانے لگی۔ وہ چلا گیا تو وہ اداس سی ایک جانب بیٹھ کر سوچنے لگی کہ اب آگے کیا کرے۔ 11 بجے کے قریب جب وہ کچن صاف کر رہی تھی تو بیل بجی اور وہ خوف سے کانپ گئی کہ آخر اس وقت کون آ گیا۔ اس نے ڈر کر لرزتی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ باہر سے جواب آیا، میڈم میں ہوں شہنیلا۔ اس نے آواز سن کر دروازہ کھولا کہ کوئی ملازمہ آنے والی تھی، شاہ زیب نے کہا تھا۔ وہ اندر آئی اور سر تا پیر نور ایمان کو دیکھنے لگی۔ ارے میم صاحبہ، آپ تو بڑی سونی ہیں، اس نے گالوں پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ شرما سی گئی۔ صاحب جی نے بھیجا ہے، آپ جانتی ہیں ارمان صاحب کو؟ وہ بہت بات ہونی تھی جس کی وجہ سے اس کی بات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کون ارمان صاحب؟ اس نے پیچھے آتے ہوئے پوچھا۔ ارے آپ نہیں جانتی انہیں، آپ کے شوہر شاہ زیب صاحب کے جگری دوست ہیں، ان کی میڈم بھی بہت اچھی ہیں، ان کے بس بچے نہیں ہیں، شادی کو 5 سال ہو گئے، اولاد سے محروم ہیں۔ اس نے ساری تفصیل دیتے افسوس سے آخری بات کہی۔ اللہ آج نہیں تو کل دے ہی دے گا بچے، اس کی گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ نور ایمان کا ایمان اس معاملے میں بہت مضبوط تھا، اس لیے اس نے شاہ زیب سے شادی پر کوئی رونا دھونا نہیں مچایا تھا۔ جی بیگم صاحبہ، اس کی دنیا ہے، وہ جس حال میں چاہے رکھے، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں کچن میں آئیں۔ آپ دوپہر میں کیا کھائیں گی بیگم صاحبہ؟ اس نے پوچھا۔ مجھے شاہ زیب جی کے بارے میں مزید بتاؤ نا، اس نے ضد کرتے ہوئے پوچھا تو وہ ہنس پڑی۔ اچھا جی، وہ ہر اتوار کو اپنے ارمان صاحب کے گھر آتے ہیں، اس نے بات کا آغاز کیا۔ وہ دونوں اب صوفے پر بیٹھ گئی تھیں۔ اچھا، وہ کیوں جاتے ہیں ہر اتوار وہاں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ارے بتایا نا، ارمان صاحب سے بہت گہرا یارانہ ہے ان کا، ان کی بیوی بھی ان کی دوست ہیں، وہ تینوں ایک ہی یونی میں پڑھے ہیں، ان دونوں نے شادی کر لی تھی پسند کی، جبکہ ہمیں نہیں معلوم تھا وہ گاؤں کی لڑکی کو پسند کرتے ہیں، اچانک سے بیاہ لائیں گے، اس نے شرارت سے کہا تو نور ایمان نے گہری سانس لی۔ اب وہ کیا بتاتی، اس کی شادی تو کسی اور سے ہو رہی تھی، وہ ایک جگہ سے دھتکار کر دوسری جگہ بھیجی گئی تھی۔ صاحب کی کال آئی تھی ارمان صاحب کو، میں وہیں تھی، وہ بتا رہے تھے گاؤں سے بیوی لے کر آئے ہیں۔ ارمان صاحب تو یقین نہیں کر رہے تھے، لیکن کرنا پڑا کہ وہ ایسا مذاق نہیں کرتے تھے، اس نے مسکرا کر کہا تو وہ سر ہلانے لگی۔ وہ بس ابھی اس کو بتانا نہیں چاہتی تھی کہ کیا معلوم شاہ زیب کو یہ بات پسند نہ آئے۔ اس نے دوپہر کا کھانا اس کے ساتھ مل کر بنایا، پھر رات کا کھانا اس نے بہت کچھ اہتمام کر کے بنایا تھا کہ شاہ زیب آ کر کھائے گا۔ ملازمہ 6 بجے ہی چلی گئی تھی کہ ارمان صاحب کے گھر بھی کام کرنا ہے۔ نور ایمان سوچ رہی تھی شاہ زیب کو منع کر دے گی کہ ملازمہ نہ رکھے، وہ اکیلے ہی گھر کے کام کر سکتی ہے۔ وہ شام میں اس کے انتظار میں بیٹھی تھی اور اونگ رہی تھی، ابھی تک سفر کی تھکن نہیں اتری تھی۔ شاہ زیب جب اندر آیا تو اسے یوں بیٹھے دیکھ کر گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اس نے کمرے کی جانب کچھ کہے بنا قدم بڑھا دیے۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا، اس نے انگوٹھے سے ٹیبل پر دستک دی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ جی جی، وہ ایک دم چوکنے سے پاہی کی طرح کھڑی ہو گئی۔ جی کس طرح سو رہی ہو؟ سونا ہے تو کمرے میں جا کر سو جاؤ، اس نے ماتھے پر بل ڈالتے کہا۔ وہ میں آپ کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی، اس نے احتیاط سے اسے دیکھتے بتایا۔ میرا انتظار کرنے کے بجائے کچھ اور کر لو، اس نے سختی سے کہا اور کچن کی جانب چلا گیا۔ آپ خود کیوں کرتے ہیں کام؟ مجھے کرنے دیا کریں نا، اس نے تیزی سے اس کے ہاتھ سے پلیٹ لیتے کہا۔ مجھے اپنے کام خود کرنے کی عادت ہے، میرے اپنے ہاتھ ہیں، اس نے سختی سے جھٹکے سے پلیٹ کھینچ لی تو وہ افسوس سے دیکھنے لگی۔ ہمارے گاؤں میں عورتیں کام کرتی ہیں، اس نے جیسے ایک اہم بات بتائی ہو۔ میں ایسی بات پر یقین نہیں رکھتا کہ کچن کا کام عورت کا ہے، اس لیے راستے سے ہٹو اور مجھے میرے کام کرنے دو، اس نے تیزی سے کہا اور اس کو سائڈ پر کرتے چلا گیا۔ وہ پیچھے سے اس جگہ پر جگ گلاس رکھنے لگی، اسے بھی بھوک لگی تھی، کھانا نکالا اور کھانے لگی۔ وہ مجھے کہنا تھا آپ پلیز ملازمہ کو نہ بھیجا کریں، میں اکیلی ہی سارے کام کر لوں گی، اس نے سہولت سے انکار کیا۔ اکیلے رہنا سیف نہیں ہے،
وہ اس نادان لڑکی کے بارے میں اتنا سوچ رہا تھا، وہ بنا سمجھے ہی اسے انکار کیے جا رہی تھی۔ لیکن پھر میں کیا کروں گی؟ آپ ملازمہ کو نہ بھیجا کریں۔ اس نے اپنی بات دوبارہ دہرائی اور شاہ زیب نے گہری سانس بھری۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ کچھ ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ تم خود انکار کر رہی ہو۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے شاہ زیب کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ شاہ زیب اٹھ کر کمرے میں چلا گیا اور نور ایمان کچن سمیٹنے لگی۔ وہ کچن سمیٹ کر کمرے میں آئی تو وہ لیٹا ہوا اسے دیکھ کر ماتھے پر بل ڈال دیے۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے مسلسل خود کو دیکھتا پا کر پوچھا۔ وہ میں کہاں سوؤں؟ اس نے منہ پھلا کر پوچھا۔ میرے سر پر سو جاؤ، اس نے کہا اور کروٹ بدل گیا۔ آپ کے سر پر جگہ نہیں ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ صحیح جاہل لڑکی سے ٹاکرا ہوا ہے میرا بھی، اس نے دل میں سوچا۔ وہ برابر میں سمٹ کر لیٹ گئی۔ شاہ زیب نے پلٹ کر دیکھا تو آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ نازک سا سراپا اور معصوم سی شکل، وہ اتنی بری بھی نہیں تھی جتنی بری طرح وہ اسے ذلیل کر رہا تھا۔ اس نے کروٹ بدل کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی جانب کروٹ کیے سو رہی تھی۔ اس کا بنا میک اپ کی معصوم سے نکوش اور ناک میں پہنی ہوئی وہ نوز پن، وہ اسے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ وہ ایک بار بھی اس کی کسی بات پر نہیں روئی تھی کہ اس کی طلاق ہوئی تھی۔ وہ نادان تھی یا خوش؟ اس کا ذہن اس منظر کی جانب مبذول ہوا۔ اس نے طلاق کیوں دی تھی؟ یہ معاملہ ابھی تک کھلا نہیں تھا۔ اسے نور ایمان سے لازمی پوچھنا تھا کہ اس کی طلاق کیوں ہوئی تھی۔ ایسا کیا کیا تھا اس نے کہ بارات کے آنے کے بعد طلاق ہو گئی؟ اس کا ذہن اب نور ایمان کے کردار کو جانچ رہا تھا۔ کیا وہ با کردار اور معصوم ہی تھی جیسی دکھائی دیتی تھی، یا اس کی معصومیت کے پیچھے کوئی سازش چھپی ہوئی تھی؟ اس نے حیرت سے اس کا محاسبہ کیا۔ اسی کشمکش میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ نور ایمان کے ہلانے پر کھلی تھی۔ کیا ہے؟ اسے خود پر جھکے دیکھ کر وہ جھنجھلا کر اٹھا۔ آپ کے آفس کا وقت نکلا جا رہا ہے، کب اٹھیں گے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اس کو اتنا تو معلوم تھا کہ وہ صبح 6 بجے کے بعد اٹھ جاتا تھا۔ کیا وقت ہو رہا ہے؟ اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے پوچھا۔ 7:30 ہو رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ تیزی سے کمفرٹر پھینک کر اٹھا۔ جب سے یہ میری زندگی میں آئی ہے روز دیر ہو رہی ہے۔ اس کی بڑبڑاہٹ اونچی تھی، نور ایمان نے سن لی تھی اور خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے ناک چڑھا کر کہا تو وہ جاتے جاتے پلٹا اور اس پر گھوری ڈالی۔ ناشتہ تیار کر دو، اس نے حکم صادر کرتے کہا۔ اس کے پاس وقت کی کمی تھی۔ وہ سر ہلا کر خوشی سے بھاگی اور ناشتہ بنانے لگی۔ وہ جب تک آیا تو وہ پھرتی سے ناشتہ بنا کر ٹیبل سجا چکی تھی۔ شاہ زیب کف اوپر چڑھا کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ آپ ایسا کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، اس نے اچانک سے کہا تو شاہ زیب ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ کیا کرتے ہوئے اچھا لگتا ہوں؟ اس نے پوچھا تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ آخر اس نے کہا کیا تھا۔ وہ آپ نے ابھی یہ اوپر کیا نا، اس نے مسکرا کر بتایا تو وہ اسے دیکھ کر گہری سانس بھر گیا۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ نور ایمان کو سمجھ نہیں آئی۔ گیٹ صحیح سے لاک کرنا، آج کل کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہ اٹھتے ہوئے بولا تو وہ سر ہلانے لگی۔ اگلے کچھ دن اسی ترتیب سے گزرے۔ رات سوتے وقت وہ اس کی جانب مائل ہوتے یہ سوچتا تھا کہ اس کو طلاق کیوں ہوئی اور وہ اس بات کو لے کر اپسیٹ کیوں نہیں تھی۔ یہ بات شاہ زیب سوچتا اور پوچھنے کا ارادہ ترک کر دیتا۔ اس رات شاہ زیب کو میٹنگ کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا جہاں سے اس کی اگلی رات واپسی تھی۔ اس نے نور ایمان کو بتایا تو وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تو شاہ زیب کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ کیوں اسے اتنی اہمیت دیتی تھی جبکہ وہ تو اسے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ بنا اس کی دل جوئی کیے نکل گیا۔ نور ایمان اکیلی تھی۔ اس نے پھر سوچا اسے ارمان کے گھر چھوڑ دیتا ہے، لیکن پھر اس کی پرائیویسی کا خیال کرتے اس نے ارادہ ترک کر دیا۔ وہ اکیلی فلیٹ پر تھی، اس کے پاس ابھی تک موبائل نہیں تھا۔ شاہ زیب نے بھی اس جانب توجہ نہیں دی۔ وہ رات 11 بجے کے قریب بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اچانک دروازہ بجا۔ وہ حیرت سے گھڑی دیکھنے لگی۔ اگر سائیں آتے تو خود دروازہ کھول لیتے،
ये कौन है? उसने सोचा और दरवाजे की जानिब आती दिल सूखे पत्ते की मानंद लरस रहा था। वो अकेली कभी नहीं रही थी और ऊपर से रात का वक्त था। कौन है? उसने पूछा और लहजे को हमवार रखने की कोशिश की। खोले बेगम साहिबा, मैं हूं शहनीला। उसने आवाज लगाई। इसे लगा शाहजेब ने उसे भेजा है। अच्छा तुम हो, खोलती हूं, उसने फौरन से कहा और दरवाजा खोल दिया। सामने 3 नकाब पोश खड़े थे। कौन है ये? तुम इनके साथ कैसे? वो डरते हुए पूछने लगी। उनमें से एक ने नूरे ईमान के मुंह पर हाथ रख दिया। सारा घर खाली कर दे, शहलीना ने कहा और मुस्कुराकर उसे देखा। अरे बेगम साहिबा, आपको क्या मालूम नमक हरामी कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। आपका शौहर आपको रख रहा है, इसका ये मतलब थोड़ा ही है कि वो इधर उधर मुंह ना मारता हो। आपको छोड़कर वो कहाँ गया, आपको मालूम भी है? उसने आग लगाते हुए कहा। नूरे ईमान की आंखें फट रही थीं और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अरमान साहब तो मोहब्बत करते हैं बीवी से, वो मुहज्जिब हैं। आपके शौहर के बारे में सुना है, अनचाहा वजूद है आपका। उसने अफसोस से उस आदमी का लाया बैग थाम लिया। इसको कुर्सी से बांध दो। शहनीला का काम ही घरों में काम के बहाने जाकर उन्हें लूटना था। उसने अरमान के साथ ऐसा कुछ नहीं किया कि उसकी बीवी हमेशा घर पर रहती थी, लेकिन वो नूरे ईमान को देखकर भांप गई थी कि वो सादा और मासूम है, इसके घर का सफाया आसान है। उसने शाहजेब की अलमारी से कुछ कैश और कीमती सामान ले लिया। चलो, उसने कहा और निकल गई। पीछे नूरे ईमान कुर्सी से बंधी हुई थी, हाथ पांव सब कुर्सी से जुड़े हुए थे। वो हिल भी नहीं पा रही थी। नूरे ईमान को हैरत हुई। वो समझती थी शाहजेब एक अच्छा मर्द है, उसकी बीवी बनकर वो खुद को खुश नसीब समझने लगी थी, और वो आदमी इसे झूठ बोलकर इधर उधर लड़कियों से दिल बहला रहा था। मैं कभी माफ नहीं करूंगी, उसने रोते हुए दिल में सोचा। उसने थककर कुर्सी की पुष्ट से टेक लगा दी। वो बैठे बैठे थक गई थी। उसका जिस्म सुन्न हो रहा था। सुबह तक उसका जिस्म जवाब दे गया और उसका गला अलग सूख रहा था। प्यास से गले में कांटे उग रहे थे। उसकी बेबसी की इंतहा हो गई थी। शाम को शाहजेब खान 6 बजे वापस लौटा। दरवाज़ा खुला, अंदर आया तो घर में हमेशा वाला सन्नाटा छाया हुआ था। उसने नूरे ईमान को ढूंढा तो वो सामने कुर्सी पर सर लटकाए बंधी हुई थी। वो तेजी से उसकी जानिब आया। नूर, उसने पहली बार इसे नाम से पुकारा था। उसका हाल देखकर शाहजेब को गहरा सदमा हुआ। उसने मुंह पर से कपड़ा हटाया और तेजी से हाथ पांव खोलने लगा। ये सब कैसे, किसने किया? वह मुसलसल सवाल कर रहा था। ईमान ने खड़े होने की कोशिश की। वो सुन जिस्म की वजह से लहरा सी गई। शाहजेब ने उसके वजूद को बाहों में भरा। ईमान, वो मुसलसल उसे पुकार रहा था। उसने नम आंखों से इसे देखा। वो इसे सोफे पर बिठाकर उसके लिए पानी ले आया और उसने एक घूंट में ही पूरा ग्लास खत्म कर दिया। उसकी प्यास से लबों को देखकर शाहजेब के दिल में चुभन हुई। और ला कर दूं? उसने पूछा तो ईमान ने सर हिला दिया। वो तेजी से बोतल ले आया और उसको पानी निकाल कर देने लगा। वो 4 ग्लास पीने के बाद कुछ बोलने के काबिल हुई थी। ये सब किसने किया नूर? उसने अपना पहला वाला सवाल दोहराया। शहनीला, उसने रोते हुए बताया। उसने? लेकिन क्यों? वो हैरत से पूछने लगा। उसने सब कुछ चोरी कर लिया और मुझे बांध कर चली गई। उसने रोने के दरमियान हिचकियों में कहा। मैं जब से वहां बंधी हुई हूं। उसके लाल निशान पड़ गए थे। कल रात 11 बजे से। उसका दिमाग भग से उड़ा। वो एक पोजीशन में रात 11 बजे से बैठी थी। उसने आगे बढ़कर उसको सीने से लगा लिया। आई एम सॉरी, वो उससे माफ़ी मांग रहा था। नूरे ईमान ने उसकी शर्ट मुट्ठी में जकड़ी और रोने लगी। अब उसकी हिचकियां बंद गई थीं। दूर रही मुझसे। अचानक उसे याद आया वो शहर क्यों गया था, इसीलिए उसे धक्का दिया और खुद दूर होकर बैठ गई। अभी उसके जिस्म में उठने की सकत नहीं थी। नूर, क्या कर रही हो? उसने हैरानगी से पूछा। क्या कर रही हूं? आप किस वजह से गए थे मुझे अकेला छोड़कर? उसने पहली बार इतने वक्त में सवाल किया था। मैं काम से गया था, एक मीटिंग थी, उसने जवाब दिया। वो सच कह रहा था। झूठ बोल रहे हैं आप।
آپ اپنی کسی گرل فرینڈ سے ملنے گئے تھے، اس نے دھاڑتے ہوئے کہا تو وہ اس کے الزام پر حیران ہوا۔ کس کی بات پر یقین کیا ہے تم نے؟ اگر مجھے کسی لڑکی کے ساتھ چاہیے ہوگا تمہارے سامنے یہاں بٹھا کر کہوں گا کہ یہ میری بیوی ہے اور تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اس نے سختی سے اس کے بازو تھام کر کہا، مجھے کوئی بھی کام چوری چھپے کرنے کی عادت نہیں ہے اور نہ ہی میں ایسا کچھ کرنے والا ہوں۔ اگر کبھی کیا تو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کروں گا۔ اس نے حقارت بھرے لہجے میں کہا۔ نور ایمان کا رونا ہنوز قائم تھا، یعنی وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، میں انچاہا وجود ہوں۔ اس نے روتے ہوئے کہا، بالکل، جس نے بھی کہا سچ کہا۔ میں نہ تم سے شادی کرنا چاہتا تھا نہ ہی تمہارے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے الزام پر شاہ کا میٹر آؤٹ ہو گیا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اور میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اس نے سینے پر بازو باندھ کر پوچھا تو وہ گردن اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کی بیوی ہوں میں، اس نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا۔ بیوی؟ اس نے گردن جھکا کر اس کے قریب کی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ شاہ کا دل کیا اس کے آنسوؤں کو لبوں سے چن لے، لیکن نہیں، وہ اتنی آسانی سے اس لڑکی کے الزام لگانے کے بعد اسے معاف نہیں کر سکتا تھا۔ تم نے پہلے کسی اور مرد کے خواب سجائے آنکھوں میں اور پھر شادی مجھ سے کر لی، کیا یہ میرے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ لیکن اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ جا کر فریش ہو جاؤ، شاور لوگی تو اچھا محسوس ہوگا۔ وہ اس ٹاپک پر بات کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اسے اٹھا دیا۔ وہ اس پر نگاہ ڈال کر تیزی سے وہاں سے نکلی۔ پاؤں میں اچانک غصے کے سبب جان سی آ گئی تھی۔ شاہ نے گردن جھٹکی اور بیگ صوفے پر ڈال کر گردن پھینک کر بیٹھ گیا۔ اس نے فون نکالا اور ارمان کو کال کی۔ اسے معلوم تھا اس کا کیا کیا سامان چوری ہو سکتا تھا۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے جانے کا شاہ کو افسوس ہوتا۔ اصل افسوس اسے نور ایمان کے لیے تھا۔ وہ اس کی وجہ سے برے حال میں رہی تھی۔ اس کا دل اس بات کو سوچ سوچ کر کوڑ رہا تھا۔ اس نے ارمان کو ساری تفصیل بتائی اور اسے شہنیلا کو ڈھونڈنے کا کہا۔ وہ اوکے کہہ کر اپنے کام کرنے لگا۔ مشاور لے کر آئی تو شاہ کھانا بنا رہا تھا۔ اس نے 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا تھا، اسے فکر ہو رہی تھی۔ وہ کمرے میں اسے بلانے آیا تو دیکھا وہ کمبل میں گھسی سو رہی ہے۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالے اور اس کا کمبل کھینچ ڈالا۔ اٹھو ابھی کے ابھی اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ، اس نے سرد لہجے میں کہا تو نور ایمان ڈر گئی۔ بھوک نہیں ہے، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ بھوک نہیں ہے تب بھی کھانا پڑے گا، اور میں نہ سنوں اب، سیدھی شرافت سے اٹھ کر یہاں آؤ، اس نے جاتے ہوئے کہا، اور وہ چاروں ناچار اسے اٹھنا ہی پڑا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی جب بیل بج اٹھی۔ نور اٹھنے لگی تو شاہ نے ہاتھ سے اشارہ دیا اور خود اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ارمان اور سونیا کھڑے تھے۔ آ جاؤ، وقت مل گیا تمہیں، اس نے طنز کرتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دیے۔ سونیا نور سے ملی اور اسے وہ بہت پسند آئی۔ بہت پیاری ہے تمہاری بیوی، تم کھڑوس ہو کر اتنی اچھی قسمت کے مالک نکلے، اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ اس کی عزت افزائی پر نور کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، جسے شاہ نے بھی دیکھا تھا۔ فکر نہ کرو نور، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے اور کڑی سزا دلوائیں گے۔ مجھ سے کبھی پنگا نہیں لیا، معلوم جو تھا کہ میں اسی وقت سیدھا کر دوں گی۔ سونیا کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ مجھے کوئی مرہم دینا، میں نور کے لگا دوں گی، دیکھو تو رسی کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ سونیا مسلسل اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہاں ضرور، ایسا کرو تم یہیں رک جاؤ، نور کا خیال رکھ لینا، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میری بیوی کو مجھ سے دور کر رہا ہے، شرم کر، ارمان نے چیختے ہوئے کہا۔ میں بھی تو اپنی بیوی سے دور ہو رہا ہوں، اس نے بھی آنکھیں دکھائیں۔ بس کر، تجھے بیوی سے دور جانے کا درد کہاں معلوم ہے، ارمان نے سیدھا اسے واضح الفاظ میں جواب دیا اور وہ سر ہلانے لگا۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں مصروف تھیں اور کھانا بھی کھا رہی تھیں۔ پھر سونیا نور کے ساتھ ہی رک گئی تھی۔ وہ دونوں الگ کمرے میں، جبکہ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جگہ جگہ اس کی رسی سے نیل پڑ گیا تھا۔ سونیا نے اس کے مرہم لگایا اور اس کو درد کی دوا دے کر سلا دیا۔ 12 بجے کے قریب وہ کمرے سے باہر آئی
جہاں وہ دونوں اب تک بزنس پر بات کر رہے تھے۔ چلیں؟ اس نے ارمان سے کہا۔ آج رات تم نور کے ساتھ نہیں رکنے والی تھی؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، لیکن وہ سو گئی ہے اور مجھے تمہارے بغیر نیند کہاں آتی ہے، اس نے بڑے عام سے لہجے میں کہا تھا، اور شاہ زیب کھانسنے لگا۔ بھائی، اب تو بھی شادی شدہ ہے، ایسے کھانس کر اپنا کوارا پن نہ ظاہر کر، اس نے سیدھا اس کی کمر پر ہاتھ مارتے کہا تو شاہ زیب ہنسنے لگا۔ وہ دونوں کو باہر چھوڑ کر واپس اپنے فلیٹ میں آیا اور ساری جگہ کی لائٹس آف کر کے کمرے میں آیا جہاں نور چھوٹے بچوں کی طرح سو رہی تھی۔ اس نے ڈریس بدلا اور اس کے برابر میں آ کر لیٹ گیا۔ سونیا نے بتایا تھا کہ اس کی کمر پر بھی نیل ہیں رسی کے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کو چھوا۔ وہ کاٹن کے سادہ سے سوٹ میں سوئی ہوئی تھی۔ اس نے سفید رنگت کی حامل اس لڑکی کو ہلکا سا اپنی اور کھینچا۔ وہ اس کے کھینچنے پر خود ہی اس کی جانب بڑھ آئی۔ نہ جانے وہ نیند میں کیا سوچ رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اسے پورے کا پورا اپنی جانب کھینچ لیا اور وہ اس کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ شاہ زیب نے اس کی خوشبو کو سانس کھینچ کر اپنے اندر اتارا۔ ایک الگ سا احساس شاہ زیب کو محسوس ہونے لگا۔ اس کا دل کیا اس کی تکلیف بھلائے ابھی وہ اس کو اپنی محبت سے روشناس کروا دے جو اسے ابھی ابھی محسوس ہوئی تھی، لیکن نہیں۔ اس نے الزام لگایا تھا شاہ زیب پر بنا کسی ثبوت کے۔ اس نے الزام تراشی کی تھی۔ اس نے لب بھینچ کر اسے دیکھا، لیکن پھر شاہ زیب نے اسے اپنے حصار سے دور نہیں کیا۔ اس کے لیے یہ کام مشکل ہو گیا تھا۔ صبح نور کے اٹھنے سے پہلے ہی اس نے نور کو اس کی جگہ پر کیا اور اٹھ گیا۔ اس کے لیے ناشتہ بنایا اور اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر آئی اور شاہ زیب کو ڈھونڈنے لگی تو وہ اسے دیکھتے ہی اس کی جانب آیا۔ کچھ آرام آیا؟ اس نے پوچھا۔ جی، بہت زیادہ۔ مرہم سے کافی فرق پڑا ہے، ورنہ بہت درد اور جلن ہو رہی تھی۔ سونیا آپی کو آج بھی بولیے گا آ جائیں، نور ایمان نے کہا تو وہ اسے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ سونیا کو کیوں بلانا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ وہ مرہم لگوانا ہے، میرا ہاتھ کمر تک کیسے جائے گا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ اچھا، لیکن وہ مصروف ہے، اس نے جان پوچھ کر بہانہ کیا۔ اوہ، اس نے اتنا کہا اور ناشتہ کرنے لگی۔ شاہ زیب کو لگا وہ اس سے کہے گی کہ وہ مدد کر دے، لیکن وہ تو اس کی سوچ سے برعکس ری ایکشن دے کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے آفس جانا ہے، سونیا کے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، اس نے نور ایمان کو کہا۔ ٹھیک ہے، ناشتے کے بعد تیار ہو جاتی ہوں، اس نے مسکرا کر کہا تو وہ خوش ہو گئی۔ وہ جب تک شوز پہن کر اٹھا تھا وہ تیار ہو کر سر پر کھڑی تھی۔ اس نے بس کپڑے تبدیل کیے، بالوں کو جوڑے میں قید کیا اور چادر پہن کر باہر آ گئی۔ اس کی تیاری ملاحظہ کر کے شاہ زیب کو نہ جانے کیوں سکون سا محسوس ہوا۔ چلیں؟ وہ دونوں باہر نکلے اور گاڑی میں بیٹھے۔ نور نے خود ہی سیٹ بیلٹ لگا لی تھی۔ شاہ زیب ہنس پڑا۔ اس نے جب دیکھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ وہ فاسٹ لرنر تھی، جاہل نہیں تھی۔ جاہل ہوتی تو ایک بات کو 100 بار کہنے پر بھی نہیں سمجھتی۔ شاہ زیب مطمئن تھا۔ اس نے بالکل نہیں سوچا تھا کہ وہ اچانک نور ایمان سے یوز ٹو ہو جائے گا، وہ اس کو سمجھنے لگے گا۔ اس کا دل چاہتا تھا اس کے ساتھ وقت گزارے۔ وہ دونوں صبح 9 بجے کے قریب ان کے گھر پہنچے تھے۔ ارمان آفس جا چکا تھا، سونیا گھر میں تھی۔ دونوں بیٹھی باتیں کرتی رہیں، پھر اس کے بعد سونیا اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے گئی۔ وہاں سے آئی اور پھر اسے اپنا شادی کا البم اور مووی دکھانے لگی۔ یہ سب کرتے رات ہی ہو گئی تھی اور آج شاہ زیب لیٹ ہو گیا تھا، اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ اس نے سونیا کو کال کر کے کہا تو اس نے خوب اچھے سے اس کی کلاس لی کہ یہ کون سا طریقہ ہے، بیوی کو فون بھی لے کر نہیں دیا۔ اس کے سن کر احساس ہوا اس نے بہت کچھ لے کر نہیں دیا۔ اسے شاپنگ پر لے جانا۔ اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب سونیا نے غصے سے کہا، ہاں وہ میں نے خود سے کروا دی ہے، اب منہ بند رکھو۔ اس کی دھاڑ پر وہ ماتھا مسلنے لگا۔ سونیا کو الگ قسم کا غصہ چڑھا تھا۔ وہ رات جب اسے لینے گیا تو وہ لان میں سونیا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ تم نے کبھی بتایا نہیں یہ ایمرجنسی شادی پر تم پر کیا اثر پڑا تھا؟ اس نے پوچھا۔ شاہ زیب سے معلوم ہو گیا تھا اسے۔ کچھ خاص نہیں پڑا کیونکہ میں اس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ سائیں کے بابا اور اماں نے رشتہ کر دیا تھا، مجھے معلوم تھا وہ مجھے دھوکہ دے گا۔
وہ میری دوست کو پسند کرتا تھا. اس نے میرے خلاف کچھ کیا تھا. نکاح تو کر لیا تھا لیکن وہ خوش نہیں تھا. اور پھر اس نے دوست نے کوئی ویڈیو بنائی تھی میری, جس میں شاہزیب کو میں چائے دے رہی تھی. وہ ایک بار سالوں پہلے جب گاؤں آئے تھے. وہ ایسی بنائی گئی ویڈیو تھی جو اس نے میرے خلاف یوز کی کہ میں انہیں پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا مجبوری ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے سونیا آپی, اس نے رازداری سے کہا. وہ درخت کے پاس کھڑا اس کی گفتگو سن رہا تھا. کیا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا. اتنی سی بات پر طلاق دے ڈالی تھی اس نے. واقعی مرد کی انا اس سے کچھ بھی کروا سکتی تھی. میں واقعی شاہزیب خان سائی کو پسند کرتی تھی. ابھی سے نہیں, جب وہ چھوٹے ہوتے تھے, میں بھی چھوٹی تھی. اس نے رازداری سے اتنا بڑا اعتراف کر دیا. اور شاہزیب کو یہ بات معلوم ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا. وہ چھوٹی سی لڑکی اپنے ہی شوہر کو پسند کرتی ہوئی آ رہی تھی. نہ جی, ان کو بتایا تو غصہ ہوں گے. اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا. اس میں غصہ ہونے والی بات کہاں ہے نور؟ اس نے پوچھا. ہے نا کہ میں نے ان کو پسند کیوں کیا, اس نے معصومیت سے کہا تو سونیا ہنس پڑی. شاہزیب واقعی لکی ہے. تمہاری محبت تمہیں جیسے بھی ملی, لیکن ملی. اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا تو وہ بھی سر ہلانے لگی. لیکن وہ مجھے دیکھتے نہیں ہیں. کیا میں بری لگتی ہوں؟ ہنی مون والی بات پر تو اتنا غصہ کیا تھا. مجھے نا ہنی مون پر جانے کا شوق ہے, اس نے شرماتے ہوئے بتایا تو سونیا نے اس کے گال کھینچ لیے. اور کیا کیا شوق ہیں تمہارے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا. پڑھنے کا. میں نے 12ویں کے بعد پڑھائی چھوڑ دی, اس منحوس کی وجہ سے. اسے لڑکیوں کا پڑھنا پسند نہیں تھا. اس نے ہاتھ ہلا کر کہا. اس نے آج سے پہلے نور کو اتنا بولتے کبھی نہیں سنا تھا, اس لیے فرصت سے سننے لگا. ارے شاہزیب, تم کب آئے؟ سونیا کی اس پر نگاہ گئی تو وہ پوچھنے لگی. بس ابھی آیا ہوں, اس نے نور کو دیکھتے ہوئے کہا. ارمان آ جائے پھر میں ڈنر لگواتی ہوں, اگر کہو تو ابھی کر لیں ہم؟ سونیا نے پوچھا تو وہ نور کو دیکھ رہا تھا. نہیں, ارمان کا ویٹ کرتے ہیں. اس نے سر ہلایا اور اندر چلی گئی. ارمان کو کال کرنے. اس نے نور کے سامنے فون کا ڈبہ رکھا. یہ لو, اس میں میرا نمبر ہے. تمہیں فون چلانا آتا ہے؟ اس نے نور کی جانب دیکھتے پوچھا. جی آتا ہے. آپ نے بابا کو جو فون دیا تھا وہ میں ہی چلاتی تھی. اس نے اپنے بابا کو شہر کال کرنے کے لیے اسمارٹ فون دیا تھا جس کو وہی استعمال کیا کرتی تھی. اس کے بابا کو چلانا نہیں آتا تھا. اچھا, یعنی تم مجھے فون ملاتی تھی. اسے اب سمجھ آیا. آئے دن ان کی مسڈ کالز کیوں آئی ہوتی تھی. جی, وہ چہرہ موڑ کر بولی, کیونکہ وہ اسے اکثر کال کیا کرتی تھی. بات کرنے کے لیے کہ وہ وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی. اسے وہ پسند ہے لیکن وہ کر نہیں پاتی تھی. شاہزیب نے اس کی آنکھوں میں سب کچھ پڑھ لیا تھا. آج گھر چلو, بتاتا ہوں تمہیں. اس کی بات سن کر وہ ڈر ہی گئی. میں آج سونیا آپی کے پاس رکوں گی. ارمان, سونیا اور وہ دونوں ڈنر کر رہے تھے جب نور ایمان نے اعلان کیا. ہاں کیوں نہیں, سونیا نے کہا. بالکل نہیں, ارمان اور شاہزیب ایک ساتھ بولے. کیوں؟ وہ روحان سی ہو گئی. کیونکہ میں اپنی بیوی کے بنا نہیں رہ سکتا. شاہزیب نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تو وہ دونوں ہنس دیے اور وہ شرما کر سر جھکا گئی. عجیب بے بسی ہونے لگی تھی. اسے شاہزیب سے ڈر لگ رہا تھا. وہ نہ جانے کیوں دھمکی دے رہا تھا. وہ دونوں گھر آئے تو نور جلدی سے کپڑے تبدیل کیے بنا ہی سونے کے لیے لیٹ گئی. وہ جب کمرے میں آیا تو وہ آنکھیں میچی ہوئی تھی. شاہزیب مسکرانے لگا. اٹھو, اس نے غصے سے کہا. میں سو رہی ہوں. اس نے سختی سے کمبل کو مٹھی میں جکڑا. ارے اٹھو, کچھ دکھانا ہے, اس نے ناراضگی سے کہا. کیا؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی. یہ لو. اس نے حیرت سے ٹکٹ دیکھا. یہ کہاں کا ہے؟ اس نے پوچھا. ہم ناردرن ایریاز گھومنے جا رہے ہیں, برف باری انجوائے کریں گے. ملک سے باہر جانے کے لیے پہلے تمہارا پاسپورٹ, ویزا سب بنوانا ہوگا, اسی لیے ابھی اسی سے کام چلا لو. وہ اس کو باہر ہی لے کر جانا چاہتا تھا لیکن ابھی شارٹ ٹائم میں ممکن نہیں تھا. سچ؟ وہ چیخنے لگی. تم نے بتایا نہیں, کب سے پسند کرتی ہو مجھے؟
اس نے اچانک سے کمبل کھینچا اور اپنے اوپر گرا لیا۔ وہ شرما کر اس کے سینے میں سر چھپانے لگی اور بتانے لگی کہ وہ اسے کب کب بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ مسحور کن مسکراہٹ کے ساتھ سنتا، خوشی سے جھوم رہا تھا۔ اس نے شکر ادا کیا، اس کو وہ عورت دی گئی تھی جو اس کو پسند کرتی اور چاہتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔